عبادت کے مہینے جو ہیں وہ خاص طور پر رمضان اور پھر رمضان کے علاوہ کچھ عبادت شعبان میں بھی، اور رمضان کے بعد کچھ عبادت شوال میں بھی، شوال کی ابتدا میں ستہ شوال کے نام سے روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعبان، رمضان اور شوال یہ 3 مہینے جو ہیں یہ خاص طور پر روزے جیسی عبادت کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں کچھ عبادات فرض کے درجے میں، یعنی عبادات کون کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 مشہور عبادات ہیں، ٹھیک ہے۔ جو فرض ہیں، نماز تو ہر روز پڑھی جاتی ہے، روزہ فرض تو رمضان میں ہے، اور پھر زکوٰۃ سال میں جس وقت بھی آپ کے لیے ڈیو ہو، اور حج ذوالحج کے مہینے میں۔ اب ایسا ہے کہ ذوالحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، لیکن 2 مہینہ پہلے سے ایک طرح سے قافلے روانہ ہونے شروع ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے تیاری، یہ مینٹلی انسان اپنے آپ کو اس کام کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کر کے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح آپ حج کی تیاری ذی القعدہ اور کچھ شوال ہی میں قافلوں کی روانگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی احرام پہن کر حرم کعبہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا سفر حج شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حرام مہینوں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں جنگ کرنا جو تھی وہ حرام تھی، اور امن و امان کے مہینے تھے وہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان جو ہے ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام شعبان میں ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ذہنی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یکا یک سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں۔ تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، وہ عموماً اپنے قضا روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں۔ تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی، پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی، اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے، لیکن اس عبادت کے لیے یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا احساس ہوا ہے، کیا خیال آیا ہے؟ جی آپ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے کوئی شخص غلط کام کر لیتا ہے پھر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مثلاً آپ پرچہ دیتے ہیں، پیپر دیتے ہیں نا، تو اس میں کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کوئی سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، جواب صحیح نہیں لکھتے، پھر ٹیچر کے سامنے آپ کا پیپر آتا ہے، وہ کریکشن کرتی ہیں، پھر بعض اوقات آپ کو ہی بلا لیتی ہیں اور آپ کو پوچھتی ہیں یہ آپ نے کیا، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ادروائز بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے کیا کریں گی؟ اس غلطی کو اگنور کر دیں گی۔ اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا اعمال نامہ اس وقت یعنی سال بھر کا پیش ہو رہا ہے کہ اس سال میں ان صاحبہ نے
یہ اور یہ نیکیاں کمائی ہیں، یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں، یا یہ اور یہ بلنڈر کیے ہیں، تو سب کچھ سامنے جائے گا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غلط کاموں کو دیکھ کر، نافرمانیوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بھڑکتا ہوگا. اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی آپ کی بات نہ مانے کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہیں تو نہ سے، نہیں مانتے نہ مانے. جی آپ بولیے. یہ بتا رہی ہیں کہ اپنی میڈ کو یہ کچھ کام بتا کے آتی ہیں، جب واپس جاتی ہیں اور وہ نہیں کر کے رکھتی تو ان کو غصہ آتا ہے کہ میں نے بتایا بھی تھا پھر بھی تم نے نہیں کیا. بہت تکلیف ہوتی ہے نا. ایک بعض اوقات انسلٹ بھی فیل ہوتی ہے کہ اس کو کہا بھی ہے اور اس نے اس کی پرواہی نہیں کی. اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی. جی ہاں، دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کا رجسٹر، آپ کے سال بھر کے کام پچھلے شعبان سے اب تک جو آپ نے کیا وہ جو پیش ہوتا ہوگا، ویسے تو اللہ تعالیٰ روز بھی دیکھتے ہیں نا آپ کو، ہر لمحہ جانتے ہیں. اس کو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گی. جیسے آپ کی ٹیچر کلاس میں روز سبق سنتی ہیں آپ کا، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، لیکن پیپر دیتے ہوئے آپ کو کوئی وحشت آتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ٹینشن آپ پر ہوتی ہے؟ حالانکہ آپ روز ٹیچر کے سامنے اچھا یا برا سبق سنا رہے ہوتے ہیں، یہ کام کیا نہیں کیا، لیکن وہی چیزیں دوبارہ پیپر میں آتی ہیں. تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ اور ایک کرینہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح روز آپ کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن لکھے ہوئے اعمال، تصویریں کھینچی ہوئی آپ کی البم، سارے کے سارے جب ایک خاص انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب تیار ہے، اتنا عمل زیادہ، اتنا کم ہے، اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کے کام کریں تاکہ اعمال نامہ جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اور آخرت میں تو پیش ہونا ہی ہے نا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی. جو آج دنیا میں چھپا ہوا ہے نا وہ وہاں چھپا نہیں رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال نامے کے پیش کرنے کے لیے کیا پسند کرتے تھے کہ اس حال میں ہو کہ میں روزے میں ہوں. جی انسانوں کے سامنے تو انسان بہانہ بھی کر لیتے ہیں، نہیں ٹیچر یہ بات تھی، یہ وجہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے، ہمارا دل کدھر رجوع کر رہا ہے، ہماری سوچ کدھر ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے اور ہماری ایفرٹ کیا ہے اور ہم کتنا رجوع کرنے والے ہیں. اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بندگی مطلوب ہے، عاجزی مطلوب ہے کہ آپ اس کے بن جائیں. جی آپ جی ہاں، جن کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہ ہو، اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مانتے تو کوئی دکھ نہیں اتنا ہوتا، کہتے چلو ٹھیک ہے اس کی مرضی. مثلاً آپ کوئی بازار میں ہیں، آپ کو کوئی ٹیکسی لینی پڑی، آپ ٹیکسی والے کہتے ہیں اپنے روپے میں آپ کو دوں گی، آپ مجھے اس جگہ پہنچائیں. وہ نہیں مانتا تو آپ کہتے نہیں تو نہ سے، چلو میں کوئی اور کہیں معاملہ کر لیتی. کسی دکان پہ جاتے ہیں، آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں، دوسرا شخص نہیں آپ کی بات میں کہتے ہیں نہ سے، کوئی بات نہیں. لیکن جس پر آپ نے احسان کیا ہو پھر وہ آپ کی بات نہ مانے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کبھی ہم اپنی آنکھوں، کانوں، دل، دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے تو کریں اللہ کے. اسلمت لرب العالمین. غلطی تو ہونی ہے، ایسے نہیں بچ سکتے ہم، لیکن ایک ہے غلطی ہو جانا اور انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں، کمیاں ہمارے اندر ہونا، اور ایک ہے غفلت، ہٹ دھرمی، لاپرواہی، بے نیازی کا رویہ اختیار کرنا، دل چاہے کوئی کام کر لیا نہیں تو نہ صحیح. یہ رویہ بڑا تکلیف دہ ہے ایک انسان کے حق میں جو وہ اللہ کے ساتھ برتتا ہے. اچھا، اب ایک اور بات یہ ہے، ہم میں سے اکثریت روزے تو نہیں رکھتے شعبان کے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ پھر ہم کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ نہیں رکھ پائیں گے. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا، نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور خصوصاً آخری 2 دن جو ہیں ان میں شک کا روزہ بالکل منع ہے. کہ کوئی شخص کہ نہیں میں احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہوں، کیا پتا آج رمضان ہو گیا اور میں نے چاند نہ دیکھا ہو، اور یہ جو سب بتا رہے ہیں کیا پتا یہ بھی غلط ہو. تو وہ شخص شک کا روزہ رکھے تو شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 15 کے بعد روزے سے منع کیا گیا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے، دوسری طرف منع کیا گیا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھا جائے. تو یہ کنٹراڈکشن نہ ہو گئی؟ اسی لیے تو ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں، ایک میں کچھ آتا ہے دوسرے میں کچھ اور آتا ہے. کوئی جواب دے گا؟ جی آپ. شابش، ٹھیک ہے، یاد رکھیے
इंशाल्लाह आप उसूलुल फिक्र भी पढ़ेंगे और चीजें भी, और भी ज़हन खुलेगा आपका। जब आपका अमल और कौल आमने सामने आ जाए तो अमल आपके अपने लिए खास होता है और कौल उम्मत के लिए होता है, ठीक है ना। बाज जगह आपको ऐसा मिलेगा कि एक जगह आप किसी चीज से रोकते हैं लेकिन हम देखते हैं आप खुद वो काम कर रहे होते हैं। मसलन एक और रोजे से भी मना किया गया है, वो कौन सा रोजा है? हाँ, सौमे। माशाल्लाह आपकी मालूमात तो बहुत है, बुखारी पढ़ते हैं ना इसलिए कोई फायदा हुआ पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाह। सौमे विसाल से मना किया गया, वो कौन सा होता है सौमे विसाल? मुसलसल रोजा रखना। किस तरह? जैसे सुबह रोजा रखा, इफ्तार के वक्त इफ्तार नहीं किया, फिर अगले दिन की उसी वक्त नियत कर ली, फिर रात भर कुछ नहीं खाया, अगले दिन फिर रोजा, है? इसको सौमे विसाल कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसा रोजा रखते थे क्योंकि आपकी ताकत, जैसे इन्होंने फरमाया, आपकी कैपेसिटी, आपकी ताकत, आपका मकाम और आपकी कुछ इबादत उम्मत से खास थी, क्योंकि आपका मकाम बहुत बड़ा है ना। तो जितना बड़ा कोई मकाम किसी का होता है उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी भी होती है, ठीक है। तो जैसे आपने हमें सौमे विसाल से मना किया, इसीलिए आम लोगों को 15 के बाद रोजों से मना किया गया है, ताकि वो खौफ में ना रहे कि हम रमजान से पहले ही कमजोर हो गए हैं। जैसे पहले 15 दिनों में रोजे रखें, फिर उसके बाद आखिरी 15 दिनों में आप आराम फरमाएं, फिर उसके बाद रमजान की इब्तिदा करें, ठीक है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफी सारे खसाइस हैं, सूरत अल अहज़ाब में शायद कुछ जिक्र किए थे। तो खसाइस हैं आपके जो आपको उम्मत से खास करते हैं, क्योंकि आप नबी हैं ना, आम इंसान की तरह तो नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपने आम इंसानों जैसे किए हैं, जैसे खाना पीना, बाजार जाना वगैरह वगैरह। खैर ये तो एक अलग बहस है। अच्छा, अब मुश्किल ये है कि कुछ लोग रोजा वगैरह तो कोई नहीं रखते, मगर हलवा जरूर पकाते हैं 15 शबान को, शबरात धूमधाम से मनाते हैं। अब हमारी कौम की अक्सरियत इस बात से बिल्कुल गाफिल है, भूली हुई है, ये जो इब्तिदाई शाबान है इसके रोजे कितने फजीलत वाले हैं। लेकिन हलवा पकाने की जो रस्म है वो बहुत लोगों को पता है। अच्छा, अब बाज लोग ये भी कहते हैं कि ये मुर्दों की ईद है। जी, किसी ने सुना है या पहले? अफसोस कि ऐसी मैंने आपको बता दी एक गलत बात, लेकिन माशरे में कुछ जगहों पर ये मशहूर है। तो ये है कि इसको मुर्दों की ईद कहा जाता है। तो उस ज़िमन में भी ये, वैसे बुनियादी तौर पर उस दिन वो खत्म का हलवा ही पकाते हैं और मुर्दों को सवाब पहुंचाने के लिए, और इस किस्म की रसूमात जो है वो अदा की जाती है। और उसके लिए दलील क्या देते हैं? बाज का ख्याल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक उहद की जंग में शहीद हुआ था, तो उस वक्त आपसे रोटी नहीं खाई जाती थी, आपको हलवा पका कर दिया गया था। तो इसलिए हम भी हलवा पकाते हैं, यानी वो उससे रिलेट करते हैं इस हलवे को। आपको मालूम है जंग उहद कब हुई थी? शाबाश, शव्वाल 2 हिजरी में हुई थी। हा? अब शबान तो था ही नहीं, यानी जंग उहद 15 शबान को तो हुई ही नहीं, ठीक है ना। तो अब ये कहना कि हम इसलिए हलवा खा रहे हैं सवाब समझ के कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया था उस दिन। और दूसरी बात ये है कि अरबों के हाँ ये जिस किस्म का आप हलवा पकाते और खाते हैं और जो रस्म मनाते हैं, इस तरह का हलवा ये अरब डिश नहीं है। बेसिकली इस तरह के हलवे की रेसिपी फर्क है। लफ्ज हलवा जो है वहाँ स्वीट के लिए, मिठाई के लिए भी इस्तेमाल होता है और स्वीट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, और घर में पकाए हुए हलवे के लिए भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो हम आमतौर पर सूजी का हलवा पकाते हैं और एक खास तरह से रंग वगैरह भी डाल लेते हैं बाज़ औक़ात उसमें, तो ये हमारे अपने जायके हैं और अपने खाने पीने की सिलसिला, और पूरी उसका तो आप सोचे भी ना। आपको मालूम है सहाबा कराम ने पहली दफा मैदे की रोटी कब देखी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कभी मैदे की रोटी पकी ही नहीं थी, पकाई ही नहीं गई थी। और आप खुद क्या तनावल फरमाते थे? जौ की रोटी, अन चने आटे की रोटी। आप किस शौक में भूरियां पकाते हैं? फिर ये कौन सी सुन्नत है? नहीं, वैसे ठीक है अपने रवाज के लिए आप पकाए, मगर ऐसी चीजों को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो इसलिए ये कहना कि इस दिन हलवा पूरी पकाना इसकी कोई दलील है या इसके पीछे कोई सुन्नत है या सवाब है, तो नहीं, ये फिर एक तरह से बिदअत हो जाती है। अच्छा, बाज लोगों का ख्याल ये है कि अगर कोई शबरात से पहले फौत हो जाए और उसके नाम पर हलवा पूरी ना पकाई जाए तो वो शख्स उस वक्त तक मुर्दों में ही नहीं शामिल होता। पता नहीं कहाँ रहता है वो। फिर आप उसके नाम पे पका रहे हैं, कितना जुल्म ढा रहे हैं कि उसको मुर्दा साबित करने लगे हैं या मुर्दों में शामिल करने लगे। उसे रहने दें कहीं जीतों में। फिर जी हाँ, कब्रों की लिपाई होती है बाकायदा। ये पिछले साल मैं मुल्तान में थी
اور میں نے خود دیکھی اور کچھ تصویر وغیرہ بھی دور سے اتاری کہ جو لوگ، یعنی مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج 15 شعبان ہے، تو صبح کے وقت ہم گھر سے نکلے، اتنے لوگ قبرستان میں، اتنے لوگ، میں نے کہا خیر ہو، اتنے لوگ نعوذ باللہ کوئی اندر دفن ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. سچ مجھے پہلے نہیں سمجھ آئی کہ اتنا کیوں اس میں رش ہے نا. پھر تھوڑا سا ہم آگے گلی، وہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ان کا گھر اس طرح ہے کہ جب ان کے گھر سے نکلتے تو گلی کے دائیں بائیں قبرستان پہ، باہر مین سڑک پر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی نظر آتا ہے. جب ہم گلی سے نکل کے مین سڑک پہ پہنچے تو وہاں ایک سبیل لگی ہوئی تھی، تو اس سے پتا چلا کہ یہ عید کی طرح کا کوئی موقع ہے. اور پھر لوگ باقاعدہ لپائی کر رہے تھے، بچے بھی اور بڑے بھی قبریں لیپ رہے تھے، اور پھر کوئی پھول ڈال رہے تھے، اور کوئی رات کو وہ چراغاں کر رہے تھے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساری قوم سال میں ایک دن قبرستان کی صفائی کرنے لگتی ہے یا قبرستان میں جا کے لپائی اور اس پہ لگ جائے، تو آپ دیکھیں کہ باقی کام کتنے رہ جائیں نا. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب تک وارث جیتے ہیں کوئی لپائی آ کے کر دیتا ہے، جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. اب قبروں کو پکا کرنا یا ان کی بار بار لپائی کرنا، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. قبروں کو اونچا کرنا اور ان کو بہت نمایاں کرنا اور ان کی بہت اس طرح کی کیئر کرنا جو ہے، اس کا ہمارے دین میں تصور نہیں ہے. مردوں کا احترام لازم ہے، اس کے لیے اچھی گہری قبر کھودنے کے لیے کہا گیا، کھود کے پھر اس کے سائڈ پر زمین کھود کے بغلی قبر کا بھی حکم آتا ہے. وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑی سی قبر کھود کے اور پھر اوپر سے سنگ مرمر لگائیں یا کوئی اور. یہ چیزیں پھر ایکسٹرا ہیں، اس سے وقت بھی سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے. مردوں کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ حلوہ پوری نہیں ہے، وہ آپ کی دعا ہے، جس کے لیے آپ 15 شعبان کا انتظار نہ کریں. کب کریں وہ دعا؟ ہر روز کریں، ہر روز نماز پڑھیں اور کہا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس میں سارے قبروں والے آ جاتے ہیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صرف قبروں کے اندر والے نہیں آتے، باہر والے بھی آتے ہیں. المؤمنین، اتنی تو گرامر پڑھ لی ہے نا. ال لگ جائے اور پھر جمع کا بھی ہو ساتھ، سارے مومن آ جاتے ہیں، زندہ ہو کے، من الاحیاء والاموات، سب آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس رات میں نہ تو کوئی حلوہ پکانے کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی دن کو قبروں کی لپائی کا حکم ملتا ہے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خاص اس دن کی کوئی عید ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں کی خاص صفائی کرتے ہیں اس دن. ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ کرتے ہوں، لیکن یہ رواج بھی ہے. اور ایک مخصوص جگہ پہ حلوہ چپاتی رکھتے ہیں، یہ لپائی وغیرہ کر کے، تو ایک خاص کارنر جیسے ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس کے ساتھ موسمی پھل اور مٹھائیاں وغیرہ بھی اس جگہ یعنی سجاوٹ کرتے ہیں، بوفے کی طرح بنا لیتے ہیں اس کارنر کو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لبان اگربتی بھی تھوڑی سی ساتھ جلاتے ہیں کہ یہ مردوں کی فاتحہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ مردے کو کیا کیا چیز فائدہ دیتی ہے. جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا کیا چیز کرنی چاہیے؟ جی آپ فرمائیے. انسان قبر میں تنہا اترتا ہے، صرف ایک چیز ساتھ اترتی ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل ہے. ٹھیک ہے، باقی 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اولاد اور مال، جیسے غلام وغیرہ ہوں یا اور کوئی گاڑی جس پہ لے گئے اس کو، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو یہ 2 چیزیں جو ہیں واپس آ جاتی ہیں، مال اور اولاد. باقی عمل ساتھ اترتا ہے. ایک چیز، صرف ایک چیز، اگر وہ تھوڑے بہت کمی بیشی ہے تو پیچھے والے اب اس کے حصے کے عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن نمبر 1 دعا کر سکتے ہیں جو مردے کو فائدہ دے گی. اور اس کے لیے آپ اس دن سے دعا شروع کیجئے جس دن سے وہ فوت ہوا، اور ہر روز کیجئے، اور اس میں آپ دیر نہ کیجئے، کرتے رہیے. دوسری چیز، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اس کے نام پر سے مراد یہ کہ اس کی طرف سے آپ کیا کریں، کسی بچے کو پڑھا دیں، کوئی اسکول بنوا دیں، کوئی کتابیں آپ لے کے لوگوں کو کوئی لائبریری میں رکھوا دیں، کوئی بھی علم کا کام، یا اس نے خود جو کچھ پڑھایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو، یا کتابیں لکھی یا کوئی اور اسی طرح کی چیز تیار کی. اور تیسری چیز جو اس کو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. آپ اس کے لیے قربانی کریں، آپ اس کے لیے پیسے غریبوں کو دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خاص دن حلوہ پوری پکا کے، روشنی اگربتی جلا کے اور ایک خاص سٹائل میں یہ سب کرنا جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا دین کو مشکل بنایا گیا ہے جو ہر شخص کے بس کی بات نہ ہو. یعنی ہمارا دین ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تو اس پر عمل کر سکے اور کچھ اس میں عمل کے قابل ہی نہ ہو. اب ہر شخص تو حلوہ پوری پکا نہیں سکتا. مثلاً میں حلوہ تو شاید پکا لوں مگر پوری نہ پکا سکوں. آپ میں سے میرے خیال اکثریت
रोटी भी नहीं पकाना जानती होगी। जब से मैं हॉस्टल में रह रही हूँ तो मैंने अक्सर लड़कियों की रोटी बनानी टेस्ट की है और सही रोटी नहीं बनानी आती, जो हम में से हर कोई हर रोज खाता है। हमारा स्टेपल फूड है, कच्ची रोटी पकाते हैं, जलेबी पकाते हैं, सही रोटी नहीं पकानी आती। तो अब आप देखें कि अगर रोटी नहीं बनानी आती तो पूरी किसको बनानी आती होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये है कि हर एक के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि वो हलवे के लिए सब कुछ मुहैया कर सके। और फिर आप देखिए कि हलवा भी पकाने का सही तरीका आना चाहिए। कई लोग मैंने देखे हैं कि वो कच्चा पका सूजी को करके उसमें येलो कलर डाल के, पानी डाल के और कच्ची चीनी डाल के हलवा पका के रख देते हैं जिससे पेट में दर्द हो जाए। हलवा उस वक्त अच्छा पकता है जब आपको सूजी भूननी आती हो सही, और वो पेशेंस मांगता है, सब्र। बहुत हल्की आंच पे कोई कम से कम 1 घंटा अगर आप सूजी बनाएं फिर जाकर सही हलवा बनता है। सूजी भूनने में जल्दबाजी जो होती है वो कभी भी हलवे को सही नहीं पकने देती, ठीक। लेकिन हम हर चीज में इंस्टेंट फूड के आदी हो गए, इंस्टेंट, जल्दी, फौरी, जिसके नतीजे में हम अब दूसरों को बीमार तो ना करें ऐसे हलवे खिला के। बाज़ का दम भी उसका सही नहीं आने देते, कच्चा टेस्ट आ रहा होता है उसमें। आपको पता है मखड्डी हलवा जो होता है वो कैसे बनता है? देखिए, खवातीन का दिलपसंद टॉपिक है ना, तो क्या हुआ अगर हम इस पे जरा सी बात कर लें। कैसे बनता है, किसी को आता है? हाँ बताइए। हाँ, कितनी देर पकता है? थोड़ा, कोई और बताएगा? अटक की तरफ का कौन है आप में से, क्योंकि उस तरफ ये मखड्डी हलवा बनता। हाँ बताएंगे आप, कितना टाइम लगता है मखड्डी हलवा बनने में? देखा, अब खाला तक रह गया, देखा आपने सीखा नहीं है। वो होता ये है कि सूजी को पानी या दूध में भिगोते हैं, फिर उसको इतना पकाते हैं कि वो दोनों फिर अलग हो। यानी दूध तो खैर अलग नहीं होता, लेकिन उसका जो घी है, घी में पकाते हैं ना, तो फिर वो घी और वो बिल्कुल अलग अलग जब हो जाए तो फिर उसको छोड़ते हैं, और तकरीबन 6 घंटे तो उसमें लग ही जाते हैं अगर आप सही पकाना चाहते हैं। वैसे तो 2 मिनट में भी आप घोल के गर्म करके रखते हैं। खैर, ये बातें मैंने ज़िम्नन विद इन ब्रैकेट्स इसलिए की हैं कि आप सब बच्चियां हैं, खवातीन हैं, घर वालों की सेहत का इन्हिसार आप पर है। अगर आपको सही खाना पकाना आता होगा और सब्र भी साथ आता हो तो फिर आपके घर वाले सेहतमंद होंगे, और वो सेहतमंद होंगे तो आपको दीन का काम करने का वक्त मिलेगा। तो ये जो सही खाना पकाना आना, ये बहुत बड़ी नेमत है, और इस पर वक्त लगाएं और इसको सीखें अपने वालिदैन और खाला वगैरह से, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जबान तो हमारी जा ही रही है, वैसे आधी उर्दू बोलते हैं, आधी अंग्रेजी बोलते हैं। अब खानों में भी हमने कुछ चाइना से मंगा लिए रेसिपीज, कुछ इधर उधर से, अब वो खाने के स्टाइल भी बदलते जा रहे हैं। हालांकि बेस्ट फूड जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कॉन्टिनेंट का है कि जो बहुत अच्छी तरह वेल कुक्ड और टेस्ट के हिसाब से भी अच्छा होता है। लेकिन अफसोस ये कि अब हम आउटडोर ईटिंग के इतने आदी हो गए हैं कि हमें घर में पकाना अच्छा ही नहीं लगता ना। और अक्सर लड़कियों को ये कहते सुना गया, आई हेट कुकिंग। दीन वाली कोई लड़की ये जबान से बात ना निकाले, ठीक है? क्यों ना निकाले? वजह आपको पता है कि खाना खिलाना कौन से कामों में से, जी हाँ, तो ये सिर्फ गरीब को खाना खिलाना नहीं, अपने घर के गरीबों को खिलाना जो है वो भी एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। तो हेट कुकिंग कहने की बजाय, लेकिन एतदाल उसमें भी, ये नहीं कि फिर आप किचन से ना निकले। और इसमें कि सादा ग़िज़ा हो लेकिन वेल कुक्ड, न्यूट्रिशियस, जिससे आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत दुरुस्त रहे। अगर वो दुरुस्त रहेगी, इंशाल्लाह आपके पास वक्त ज्यादा होगा, फिर आप दीन का काम ज्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे, ठीक है? ये बात मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ। जी, आप कुछ कहना चाह रही? जी, दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, वहां तो है ना उसके पास, जिधर चाहे डाल दे। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित। क्या मतलब इस आयत का? यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, मिटा देता है जिस चीज को चाहता है और बाकी रखता है जिसको चाहता है। उसमें जो चाहे वो तब्दीली कर सकता है। वइंदहु उम्मुल किताब, और उसके पास है असल किताब। सबकी तकदीरें उसके हाथ में है, जिसको जो चाहे अता कर दे और जिसके हिस्से से जो चाहे क्रॉस कर दे कि नहीं ये इसको नहीं देना। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद ये है कि बाज लोगों ने ये भी बात मशहूर कर रखी है कि मैयत की रूह 40 दिन घर आती रहती है, और मोमिनीन की रूह जुमा की रात को, शब रात को और ईदैन को अपने घरों पे आती है। ये बात मशहूर है कि इस दिन रूहें आती हैं, एक तो जुमरात के दिन आती हैं और एक जो है ईदों को आती हैं और शब रात को आती हैं। हालांकि इसके पीछे कोई दलील नहीं है, ये हमारा अपना ख्याल है। देखें, वो किस लिए आएंगे, क्या करने आएंगे? उनका दुनिया से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, उनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता यहाँ से। जो नेक लोग होते हैं वो कहते हैं शुक्र है हमारी जान छूटी इस मुसीबतों के घर से, इस कैद खाने से। और जो बुरे लोग होते हैं
وہ جتنا بھی چاہیں کہ آ کے واپس کوئی اچھا عمل کر سکے تو آ نہیں سکتے. سورۃ المؤمنون میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جو روح ایک دفعہ آگے چلی گئی ان کے پیچھے برزخ حائل ہو گیا، پردہ حائل ہو گیا. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جبکہ یہ بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد واپس نہیں ماں کے پیٹ میں جا سکتا، ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد انسان دنیا میں نہیں آ سکتا. اتنا ہی محال ہے. جیسے بچے کی پیدائش میں ماں کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا، تو مرتے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو خود اس کو یہی کرب سے گزرنا پڑتا ہے. تو روح بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے وہ لوگوں کے مرتے وقت حالات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. ایک ڈاکٹر مودی شاید اس نے جو 120 لوگوں کے موت کے واقعات لکھے میں ہیں، تو وہ تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ایک گیٹ کھلتا ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، آگے کو جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو آگے چلا جاتا ہے وہ من ورائہم برزخ، پیچھے آڑ آ جاتی ہے، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اب دنیا میں نہیں کوئی آتا، اور انہوں نے کرنے بھی کیا آنا ہے، اور کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے قرآن سے کہ روحیں ہمارے گھروں میں واپس آ کے رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کو مرنے کے بعد آپ کے گھر میں بار بار آنے کی اجازت دی جائے تو آپ کا حال کیا ہوگا، بتائیے ذرا. آپ دیکھیں گے آپ کا سامان کسی کے پاس چلا گیا، آپ کی چیزیں کسی نے توڑ دی ہیں، آپ کی چیزیں کسی نے پھینک دی ہیں، خراب کر دی ہیں. تو آپ دیکھ دیکھ کے کیا کریں گے؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ آپ مرنے کے بعد پھر آئیں دنیا میں، اور عید کو بھی آتے ہیں، اور شبرات پہ بھی آتے ہیں، اور جمعرات کو بھی آتے ہیں، اور 40ویں پہ بھی آتے ہیں. تو پھر آ کے آپ کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ آ کے کتنی حسرتیں ہوں گی نا. تو کیا آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طرح حسرتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ واپس بھیج کے، یعنی سارے تو عید کے کپڑے پہن کے کھڑے ہوں اور ہم دور کھڑے دیکھتے رہے ہیں کہ یہ عید منا رہے ہیں اور ان کو ہم بھول گئے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں کرتے اب یہ. اور پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہم کسی کو گلے ملیں، یہ جو آپس میں ہم ہی ملے تو مل نہیں سکیں گے. اور پھر کسی کو دیکھ کے دل چاہے گا کہ اس سے بات کریں، بات ہی نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ کوئی مرنے کے بعد پھر دنیا میں آئے، اور پھر آئے بھی خاص اوکیزنز پہ جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں اور آپ مر کے آ کے ان کے سر پہ دیکھ رہے ہوں حسرت سے. کس قدر افسوسناک بات ہے. تو اور پھر یہ تو چلو ویسے ہم سوچ رہے ہیں نا کہ اگر ہو if it is possible تو how does it look like، لیکن قرآن میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا اور حدیث میں بھی کہیں اس طرح نہیں پتا چلتا. ہاں یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں ہوتا ہے نا تو اس کے حساب کے لیے اس کو واپس روح لوٹائی جاتی ہے، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے. اور وہ جو ایک کنیکشن ہے نا مردے کا قبر میں اور برزخ میں، وہ ایک خاص کنیکشن ہے. جیسے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون ہے اور ایک کسی اور جگہ پر ہے تو وہ ایک خاص وائر کے ذریعے کنیکشن ہے. تو جسم اور روح کا ایک کمیونیکیشن کو ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن وہ قبرستان کی حد تک ہو جائے تو ہو جائے، کیونکہ وہاں سزا جزا کا ایک کنسپٹ موجود ہے قبروں کے اندر. لیکن عام گھروں میں اور گھروں کے اندر آ کر، اور پھر یہ کہ کچھ روحیں بھٹکتی ہیں اور کچھ روحیں دوسروں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، اور یہ سب جنات ہوتے ہیں جن کو انسانی روحیں سمجھ کر وہ کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات شیاطین دھوکہ دیتے ہیں انسانوں کو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے بالکل ابھی خوشبو آئی تھی اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے، اور مجھے بالکل وہ تو میرے بھائی جیسا ہی تھا، کوئی مجھے ہیولا نظر آیا گھر میں، اور یہاں خانہ کعبہ میں نظر آیا فلاں وہ تو فوت ہو چکا. یہ سب اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، التباس کے بارے میں پڑھا ہوگا، ہیلوسینیشن وغیرہ کے بارے میں. خیر وہ ایک اور ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسی باتیں ان کو بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے ان کو بھول بھلائیوں میں ڈالتے ہیں، ان شکلوں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو چیز قرآن سنت سے ثابت نہیں بس اس پہ خاموشی اختیار کی جائے، نہ کہ اس کے آگے ایک نیا دین گھڑ لیا جائے اور پھر کھانے پکا لیے جائیں. اب دیکھیں مردہ خود تو وہ حلوہ کھا نہیں سکتا اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے حلوہ بنا رہے ہیں. اب مثلاً آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کہ ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ پکایا ہے اور کھانے نہ دیں آپ کو، یا آپ کھا نہ سکیں اس کو، آپ کتنے خوش ہو کے لوٹیں گے؟ اچھا بعض لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ لیلۃ القدر میں روح اترتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اس روح سے مراد کون سا ہے؟ اگر اس روح سے مراد مرے ہوئے لوگوں کی روح ہے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نزل بہ الروح الامین، روح سے مراد کیا ہے قرآن پاک میں؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اذ ایدتک بروح القدس قل نزلہ روح القدس نزل بہ الروح الامین تعرج الملائکۃ والروح
यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, और फिर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह सूरत अल कद्र में। तो ये जो रूह उतरती है, इससे मुराद मुर्दों की रूहें नहीं है, ये खास रूह मुराद है, और इससे मुराद जिब्रील अमीन है। ठीक है, इसीलिए खुद कुरान पाक पढ़ना कितना जरूरी है, वरना इस तरह की बातों से लोग अमूमन क्या होता है। अच्छा, फिर जनाब बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 22 साल जिंदगी में ये दिन आता रहा है, 15 शाबान, जिसको हम शबरात कहते हैं, हा? लेकिन कभी भी आपने ये काम नहीं किए, ना कोई आतिशबाजी की है, और ना ही कोई हलवे पकाए हैं, ना ही कोई इस किस्म के और कोई तसव्वुरात हमें दिए हैं, ना अपने अमल से और ना ही अपने कौल मुबारक से। और ये जो उस रात को चिरागों की रोशनी है, ये भी इसराफ में शामिल होती है। लोग घरों पर मोमबत्तियां लगाते हैं ना, कभी देखिए मोमबत्तियां, और फिर इसको भी आहिस्ता आहिस्ता ईद का नाम दे दिया है। अब देखें कि ईदें बढ़ाने पर बहुत हमारा जोर हो गया। मसलन ईद मिलादुन नबी एक बना ली है, एक शबरात को मुर्दों की ईद कह के ईद बना लिया है, 2 ईदें पहले थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, वो तो असल ईद है। तो क्या ये ज्यादती की बात नहीं है कि दीन में इजाफे करते चले जा रहे हैं? यानी आपने तो इसको ईद नहीं कहा, ना सेलिब्रेट किया, और हम इसको ईद के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। असल में हिंदुओं के यहाँ एक दिन होता है दिवाली का, उसमें इस किस्म के काम होते हैं। मखसूस घर लेपा पोती करते हैं, मखसूस कॉर्नर पे खाने हलवे पका के रखते हैं, शरागा करते हैं। हा? अब हमें इस्लाम में आकर कुछ इस किस्म के फंक्शंस करने थे, और कुछ ऐसे हमें ऑल्टरनेट तलाश करने थे, तो वो हमने इस शक्ल में कर ली। क्योंकि हम लोग बेसिकली तो सब यहाँ जो हमारे आबा अजदाद हैं वो हिंदुओं से मुसलमान हुए ना, या सिखों से मुसलमान हुए, क्योंकि इस इलाके के लोग जो है बुनियादी तौर पर यहाँ का जो हिंदुइज्म है ये कदीम तरीन मजहब है इस इलाके का। तो उनकी औलादे होने के नाते से फिर बहुत से लोग जब अक्सरियत में मुसलमान होने लगते हैं तो अमूमन क्या होता है, वो कलमा तो पढ़ लेते हैं लेकिन तरीके वही होते हैं, और बाज़ औक़ात नए दीन में आकर भी पुराने दीन की चीजों को कहीं ना कहीं फिट कर देते हैं। जैसे नए घर में आप जाते हैं तो पिछले घर की चीजें कहीं ना कहीं लटका देते हैं, कोई इधर कोई उधर। तो यही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। और फिर यह है कि आतिशबाजी जो है इसमें जान का नुकसान भी है, माल का नुकसान भी है, वैसे भी खतरा है कि किसी को आग लग न जाए, या खास तौर पर जो फायर वर्क्स करते हैं। ये थी चंद बातें जो इस हवाले से आपसे करना थी। इसके साथ ही जो कुछ क्वेश्चन है मैं इनके जवाब दे देती हूँ। एक और गलत फहमी भी इस दिन के बारे में है जिसका जिक्र करना जरूरी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस रात को तकदीर के फैसले होते हैं, 15वीं शाबान को, ठीक है, कि तकदीर लिखी जाती है, और इसको कर देते हैं मिक्स किसके साथ, लैलतुल कद्र के साथ। लैलतुल कद्र जो है वो रमजान की रात है। कद्र का क्या माना है? नंबर 1 तकदीर, नंबर 2 अंदाजा, नंबर 3 तंग होना। उस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन तंग हो जाती है उनके लिए। नंबर 2 ये कि वो बड़ी कद्र कीमत वाली रात है कि कुरान नाजिल हुआ था, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इस लैलतुल कद्र में तकदीर जो है बंदों की वो फरिश्तों के हवाले की जाती है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तो सारे उमूर जो है जमीन पे जिनकी एग्जीक्यूशन होनी है वो फरिश्तों के सुपुर्द, यानी साल का बजट दिया जाता है। ये सारे काम रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक ताक रात को होते हैं जिसको लैलतुल कद्र कहा जाता है। ये 15 शबान को नहीं होते। ठीक है, बात यह है कि कुरान पाक में आता है वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिस चीज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके उससे रुक जाओ। ठीक है, तो आप जब रोकते हैं एक बात से कि 15 के बाद नहीं रोजा रखो, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे चूंकि आपने रखे तो हम आपकी सुन्नत फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये लिखे हुए सवालों के जवाब दे दें। शबान के पहले 15 दिनों में पूरे 15 दिन के रोजे रख सकते हैं अगर आप छुट्टी न कर लें रोजा रख के, है? या देर से ना आना शुरू कर दें, क्योंकि होता यह है कि आप फिर एडवांटेज ले जाते हैं कि हम रोजे से हैं इसलिए हमने होमवर्क नहीं किया या टेस्ट नहीं दे रहे। अगर कोई ये पूछे कि हम क्या करें इस दिन 15 शबान को, नहीं लोगों को आदत हो गई है खत्म वगैरह करने की, तो इस लिहाज से वो पूछे कि फिर इस दिन क्या करें, तो उनको क्या जवाब दें? क्या जो पकाकर घर हलवा चावल वगैरह भेजे तो उसको खा लें? अब देखिए बिदअत का खाना है, टैक्स की किस्म का है। पहली बात तो ये है कि उन्हें कहें वही करें जो रोज करते हैं, नमाजों की पाबंदी करें, सदका खैरात जैसे रूटीन में करते हैं, क्योंकि जो दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस नहीं किया किसी खास इबादत के लिए, उसको अपनी तरफ से बता के अच्छा आप ये कर ले ये कर ले ये कर ले, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। आप क्या बताएं, जो रोज करते हैं वही इस दिन करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खास अमल साबित नहीं है। अगर वालिदैन और शौहर रोजे इस माह में मना करें तो क्या उनकी बात मान ली जाए? नफली रोजे में शौहर की इजाजत जरूरी है, तो ये नफली रोजे हैं, ठीक है ना।
اللہ یہ کہ آپ کو فرض پورا کرنا ہے، پچھلا قضا کرنا ہے، وہ تو پھر آپ نہیں کسی کی بھی مانیں گے. لیکن نفلی روزے میں بیوی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے لیکن والدین کی ضروری نہیں ہوتی. واٹس یور گرینڈ سنز نیم؟ چلے میں آیت ایک پڑھتی ہوں، آپ بتائیے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. جی یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا نا حضرت یحییٰ کا. چلیے اگر کسی عورت کے پچھلے رمضان کے فرض روزوں کی قضا باقی ہو، وہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتی ہو تو 15 کے بعد رکھ سکتی ہے یا قطعی ممنوع؟ دیکھیں قطعی ہے یا نہیں، جب پسندیدہ یہی ہے کہ نہیں رکھے، اللہ یہ کہ قضا رہتے ہیں تو کچھ قضا پہ شوال میں جا رکھے. ٹھیک. اچھا ایک چھوٹی سی بات مجھے خیال آ رہا تھا، میں آپ سے شیئر کروں گی، ہے تو بس ایسے ہی لیکن مجھے اس بات سے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، میرے ذہن میں آ رہی تھی آپ نے یہ نام کی بات کی ہے تو اس وقت الحمدللہ میری نانی موجود ہے نا، زندہ ہے میری نانی، اور میں بھی نانی بن گئی ہوں. تو اور اتفاق یہ ہے کہ مجھے یہاں پر آئی ہوں، یہاں سے میں اپنی نانی کی ملاقات کے لیے بھی، اسی وزٹ میں میرا درس تھا سرگودا میں بھی، تو میں ان سے بھی ابھی ملاقات کروں گی جا کے. تو ایسے ایک اتفاق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا تھا. نانی بننے کے بعد نانی کی زیارت کرنے جانا ہے، کیونکہ جب مریم ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش میری نانی زندہ رہی یہ خبر سننے کے لیے. ویسے الحمدللہ شی از اباؤٹ 100 بٹ شی از آل رائٹ. ویسے تو بڑھاپے کی ایک ویکنیس ہوتی ہے لیکن اپنے پاؤں چل کر واش روم جاتی ہیں. جب لاسٹ ابھی میں ملی ہوں تو اس وقت الحمدللہ چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیتی ہیں، بستر بنا لیا، کچھ اور اپنے ہاتھ سے کھا پی لیا، چل پھر لیا. پہلے تو گفتگو بہت اچھی کرتی تھی، بہت فصیح اللسان تھی، لیکن یہ کہ اب اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بات کم کر رہی تھی الحمدللہ. میری نانی کی والدہ اس وقت فوت ہوئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی. ایک طاعون پھیلا تھا پچھلی صدی کے شروع میں، 1900 اینڈ سم تھنگ میں، کچھ 10-8 تھا یا کچھ ایسے ہی تھا. 1910 کی بات ہے یا 8 کی بات ہے، مجھے اب صحیح یاد نہیں اس وقت تاریخ، لیکن اسی کے لگ بھگ تھا. تو اس وقت وہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہی تھی اور وہ والدہ فوت ہو چکی تھی، وہ طاعون کے مرض کا شکار ہوئی تھی. طاعون پھیلا تھا، بہت لوگ فوت ہوئے تھے اس طاعون میں. وہ بتاتی ہوتی ہے نانی کہ میں اپنی فوت ہوئی بھی ماں کا دودھ پی رہی تھی اور پھر مجھے آ کے اٹھایا گیا تھا ماں کے سینے سے، تو انہوں نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا ہوا. اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا کہ اپنی والدہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اگلی کتنی جنریشنز کی خبر ان کو زندگی میں ملی. جو چاہے اللہ کرے. کوئی اور سوال میں ورنہ پھر اجازت چاہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ کلاس میں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو پھر اس نیچرل روحیں اگر اس طرح نہیں آتی تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو لوگ روحوں کو بلاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں. میں نے خود بھی کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے، یہ ایکسپیرینس میں بھی کر چکی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب جنات ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہیں آتی، جنات ہوتے ہیں جو آس پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جن کو ہمارے حالات پتا ہوتے ہیں اور وہ اس کے اندر آ کے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہی وہ ہم جو پوچھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ بتاتے رہتے ہیں. It's just waste of time، کوئی فائدہ نہیں، علم لا ینفع ہے. اور کئی لوگ 40 دن تک لائٹ نہیں آف کرنے دیتے کہ جو فوت ہوا شخص ہے وہ واپس آتا ہے. تو دیکھیں آپ کو اندھیرے میں اپنے گھر کا راستہ ملتا ہے. اتنی جب ڈارک رات ہو جاتی ہے، چلو شہر میں تو پھر بھی روشنی ہوتی ہے، گاؤں وغیرہ میں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، وہ تو غریب کو، لیکن 40 دن نہ مقرر کریں. جتنی توفیق ہے ایک دن میں دے دیں، 2 دن دیں، 40 دیں، سارا سال دیں، ساری زندگی دیں، صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مخصوص نہ کریں کہ صرف 40 دن اور وہ بھی ایک مخصوص جگہ پر ہی بھیجنا ہے اور پکا کے بھیجنا ہے. آپ کو اچھا راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کپڑا بھی دے سکتے ہیں، آپ کتابیں لے کے دے سکتے ہیں، آپ کہیں کسی بیمار کا علاج کرا سکتے ہیں. یعنی صدقے کی تو بہت ساری قسمیں. دیکھیں یہ شب رات، شب کا مطلب بھی رات ہے اور رات کا مطلب بھی رات ہے. کیا وہ رسا اپنے مردے رشتے داروں کی کچی قبروں کو سال میں کسی دن بھی لیپ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی خاص دن مقرر نہ کریں بلکہ اس لیے سے کریں کہ قبر بیٹھ نہ جائے، دب نہ جائے. دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ مردے کی جو حرمت ہے، ٹھیک ہے نا، مرے ہوئے انسان کی بہت عزت ہے، حرمت ہے، اسی لیے اس کو نہلاتے ہیں. حالانکہ مر گیا تو آپ کہیں آپ تو مر گئے، کیا فائدہ اس نے جانا تو مٹی میں، نہلانا کس لیے؟ لیکن کتنا احتیاط سے نہلاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کفن میں لپیٹتے ہیں، پھر زمین میں اس کو دفن کرتے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ انسان جانوروں کا نشانہ نہ بنے. اگر ایسے ہی جا کے رکھ آئیں کہیں ہم مردے کو، دفن نہ کرے تو کیا ہوگا؟ جانور کھا جائیں گے نا اس کو، کبے ٹھونگے ماریں گے اس کی آنکھوں میں، اس کا دماغ پھاڑیں گے، کتنا اس کا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا کی ہے. انسان خواہ زندہ ہو یا مردہ اس کی عزت ہے،
حرمت ہے. تو دفنانے کی حکمت کیا ہے؟ حرمت نہیں پامال ہو. مٹی سے بنا ہے، مٹی میں واپس چلا جائے، وہ اس کے لیے معزز ترین مقام ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قبر اس طرح بارش میں بھیگ گئی کہ جسم ایکسپوز ہو گیا مردے کا، تو اس کو دوبارہ دبانا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا، اس کی لپائی اگر کرنا چاہیے کچھ بھی، تو دیٹس اوکے. اس حد تک تو ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے ایک سیلاب آیا تھا، اس میں مجھے بتایا گیا تھا ایک علاقہ ہے شاید پنڈ دادر خان یا کون سا، کہ اس میں اتنا زور کا سیلاب تھا کہ زندہ گائے بھینسیں تو جو ڈوبی سے ڈوبی، جو مردے تھے وہ قبروں سے نکل کے تیرنے لگے تھے. جی ایسا ہوا تھا. یہ لئی نالے کا جو تھا، جی آپ نے دیکھا یا سنا اس وقت جب یہ ایسا دیکھا بھی تھا. تو اب آپ دیکھیں ایسے اگر نظر آ جائے تو کیا حکم ہے کہ اس مردے کو یعنی دوبارہ دفنایا جائے، اس کی قبر درست کی جائے، اس کو جانوروں کے حوالے نہ کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے یا ادھورا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، ناقص بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بن میں یا کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ نہیں پھینکتے. آپ لڑکیاں ہو اس لیے آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ ابورٹ ہو جاتا ہے نا، مس کیریج ہو جاتا ہے نا، اور بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی بعض اوقات اس میں روح پڑی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت چھوٹا سا. ایون اگر مضغہ کی سٹیج بھی ہو، مضغہ کی سٹیج پر بھی ایسی کوئی تکلیف ہو کہ انسان نہیں بنا، شیپ نہیں بنی، بازو بازو نہیں بنے، لیکن بوٹی پوری بن چکی ہے، تو بھی اس کو بن میں نہ ڈالیں. کیا کریں؟ یا کہیں زمین کھودیں اور اس کے اندر. کراچی میں ایک اسپتال ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی نے کلاس میں یہ بات بتائی کہ وہاں پر جو میٹرنٹی وارڈ ہے اس کے پاس اتنی بلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر رہا ہوتا ہے. وہ لوگ احتیاط نہیں برتتے، اور جو اسی طرح کے ماؤں کے ادھورے بچے ہوتے ہیں، جیسے ماں کا کوئی مس کیریج ہونے والا ہے یا ڈی این سی کرائی ہے یا کچھ، تو وہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہ اس کو ایسے ہی ڈبے میں پھینک دیتے، ڈبا اٹھا کے باہر جا کے پھینک دیتے ہیں، وہاں سے بلیاں کتے بعض اوقات پورے پورے بچے جو ہیں منہ میں لے کے پھر رہتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری، انہوں نے روتے ہوئے کلاس میں یہ بات سنائی کہ میڈم میں نے خود دیکھا ایک بلی کو منہ میں پکڑ کے لے جاتے ہوئے، تو میں نے تو بہت ایک طرح کا وہاں پر سٹینڈ لیا، اور میں اسپتال کی انتظامیہ کے پاس گئی اور کہتی میرے میاں مجھے کہہ رہی تھی تم کس چکر میں پڑ گئی ہو، لیکن خیر لمبی چوڑی اس نے بات سنائی. اور پھر جا کے تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اگر کہیں اور نہیں تو یہی کوئی ایریا ایسا ہو کہ جہاں آپ گڑھا کھودیں اور اس میں یہ چیزیں دبائیں، کیونکہ انسان کی حرمت ہے نا. کیونکہ اگر آپ اس طرح انسانوں کے جسم کے ٹکڑے، مثلا اگر کسی کا آپریشن بھی ہو نا، خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، کسی کا کوئی بازو کاٹ دیتے ہیں، ایسے آپریشن ہوتے ہیں نا، یہ جسم کے اندر سے کچھ نکال دیتے ہیں بعض اوقات، تو وہ انسانی جسم کے ٹکڑے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے، ان کو بھی بلیوں کو نہ ڈالیں. کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں بلی وغیرہ، ان کو جب خون پڑ جاتی ہے نا، انسانی خون کی لت پڑ جاتی ہے، تو یہ بھی خون خوار ہو جاتے ہیں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جسے خواتین کا رحم نکال دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ ان کو اٹھایا اور آپ یوں ہی پھینکا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ. یعنی خاص طور پر آپ میں سے اگر کچھ لوگ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کوئی لنک ہے ان کا، تو ان سارے انسانی اعضاء کی حرمت ہے. حتیٰ کہ جو بال اترتے ہیں ہمارے، تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم کٹھے کر کے پھر کہیں دبا دیں. ہمیں تو بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا، اب بہت لاپرواہی برتتے ہیں، لیکن کیونکہ بال بھی تھوڑے رہ گئے تو بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جب اترتے تھے تو ڈھیروں ڈھیر اترتے تھے. تو ہماری پھوپھی تو بہت اس میں سختی کرتی تھی، ہر ایک بہن کے ہمارے ایک خاص ڈبہ رکھا ہوا تھا الماری میں جہاں چیزیں ہوتی تھی کہ باہر ایک بال نظر نہ آئے، وہ سارے اکٹھے کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور پھر ایک لفافہ بھر کے کہیں جا کے اس کو زمین میں دبا دیں. کیونکہ انسان کی ایک عزت ہے. جب انسان کی حرمت پامال ہوتی ہے دل سخت ہوتے ہیں، جیتوں کے ساتھ بھی انسان زیادتی کرنے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان کی جو عزت ہے، جو اس کے خون کی حرمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شہر حرام اور اس مہینہ حرام اور جو مقام ہے ان سب کی حرمت سے زیادہ اعلیٰ قرار دی ہے. تو قبر اگر بہ رہی ہو یا کچی ہو یا خراب ہو رہی ہو تو وہ صرف وارثوں کا ہی کام نہیں، جو بھی قبرستان کے ذمہ دار ہوں، رکھوالے ہوں، وہ یہ کریں. ہمارے تو افسوسناک خبریں ملتی ہیں کہ بعض اوقات ملی بھگت سے مردے چرا لیے جاتے ہیں اور راتوں رات نکال لیے جاتے ہیں اور ان کو پھر آگے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. دوسرے ملکوں میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے گینگ بنے ہوئے ہیں کہ وہ سپلائی کیے جاتے ہیں یعنی ناجائز طور پر. بہت کچھ ظلم، کیونکہ خدا کا خوف نہیں، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وہ نہیں، تو پھر آپ جو جی چاہے کریں. کریے کہ کسی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی، چوہوں کا سائز انہوں نے بلیوں جیسا دیکھا، اتنے موٹے موٹے، تو پھر پتا چلا کہ جو ڈلیوریز ہوتی ہیں پلاسنٹاز ایسے ہی بن میں پھینک دیے جاتے ہیں اور وہ چوہے کھا کھا کے اس کو. اب آپ خود سوچے کہ انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے.
آج کسی نے کہا کہ 15 شعبان کے بعد جو روزہ رکھنے سے منع کیا، اگر کوئی رکھ لے تو کیا گناہ ہوگا؟ بنی اسرائیل والے سوال کرتے ہیں آپ. دیکھیے اچھا اطاعت گزار کون ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا. اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نہیں کریں گے بس ختم بات. پھر کیوں پوچھیں گے اگر کر لیا تو کیا ہوا، اگر بھول کے کر لیا، اگر ثواب کی نیت سے کر لیا، نہیں بس ٹھیک ہے. دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں ان پر یہ تو حرام اور حلال کی قید نہیں لگائی گئی، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ انسان سنت کو فالو کرے، اس میں اجر ہے اور وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے نا. کہتے ہیں کہ ہندو جب دیوالی کا تہوار مناتے ہیں تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ لکشمی دیوی جو دولت حسن مال کی دیوی ہے وہ خوش ہوگی، ہمارے گھر خوب دولت اور رزق آئے گا. کہیں شب برات کے پیچھے بھی تو یہی کانسیپٹ نہیں کہ اس دن خاص چیزیں پکانے یا صدقہ کرنے سے مزید خوشحالی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی نیت بھی ہو. لکھا ہے میں پچھلے 4 سال سے روزے نہیں رکھ رہی کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ میں دوائی کھاتی ہوں اور دوا مس نہیں کر سکتی. یہ 4 سال سے کھا رہی ہوں، چھوڑ دوں تو بیمار ہو جاتی ہوں. سیکنڈ اوپینین لے. ایک خاتون تھی، ان کو میں نے اسی طرح مشورہ دیا کہ آپ سیکنڈ اوپینین لے کر تھوڑا آپ کوشش کریں، ایک دن روزہ رکھیں، اگر چل گیا کمپلیٹ کر لیں. وہ السر کی مریضہ تھی، ان کو ہر تھوڑی دیر کچھ کھانا پڑتا تھا اور رمضان کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹرائی کیا اور شام تک کوئی خاص نہیں تکلیف ہوئی اور الحمدللہ اس کے بعد کئی سالوں سے مسلسل اب روزے رکھ رہی ہیں اور اس سے پہلے کافی عرصے تک وہ روزے چھوڑتی رہی. آپ ٹرائل بیس پہ رکھ لیں، اگر آپ سمجھیں کہ مرنے لگے ہیں تو پھر توڑ کے روزہ دوا کھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن ذرا سا ٹیسٹ تو کریں. اس نے میں نے گھٹنے کی تکلیف آپ کو بتائی تھی نا، تو بیٹھ کے نماز. اب میں کیا کرتی تھی، بیڈ پہ تھوڑا ایسے موڑ موڑ کے بیٹھ کے دیکھتی تھی، اچھا آج میں نیچے پڑھ سکتی ہوں نماز، اچھا آدھی پڑھ لوں، فرض نیچے پڑھ لوں، سنت اوپر پڑھ لوں، تھوڑا تھوڑا ٹرائی کر کے. پھر ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نیچے بیٹھنے لگی تو اتنی تکلیف ہوئی، پھر اٹھ کے جلدی اس کرسی پہ بیٹھ گئی. تو ٹرائی ضرور کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر پہلے سے ڈر جائے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب ایک دفعہ مجھے چھوٹ گیا، نہیں ابھی آپ ینگ ہیں اور آپ کو پتا بہت سی بیماریوں کا علاج خود روزے کے اندر ہے. 15 شعبان کو مرنے والوں کی قبروں کی صفائی تو کرتے ہیں مگر جن راستوں پہ زندہ لوگ چلتے ہیں ان کا کسی کو کوئی خیال نہیں. اس پر بھی ویسے آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ، کبھی زندگی رہی. میرا جی چاہتا ہے کہ ہم سب اپنے گلی محلوں کے بارے میں کچھ سوچیں، ان کی صفائی کا. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بچوں کو ہوم ورک ملتا ہے اس طرح کا؟ کیا بلا کسی کو کوئی معلوم ہے اس طرح کی بات؟ جی کوئی بتائے گا؟ اس طرح کے ہوم ورک ملتے ہیں کہ آج آپ اپنی جو باؤنڈری وال ہے اس کے ساتھ جتنا بھی ایریا ہے اس کو آپ صاف کریں گے اور باقاعدہ پھر اس میں چیک کیا جاتا ہے اور اس کے مارکس دیے جاتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ اب آئندہ ہم بھی کچھ اس طرح کے ہوم ورک شروع کریں تاکہ ہماری گلیاں محلے کچھ صاف ہوں. اب ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو اجازت نہ دیں کہ آپ گلی صاف کریں، لیکن کچھ تو کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو پتہ کیا کروں، گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لوں، ان کو ساتھ ملاؤں اور ان کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا کے اور ان سے کہو چلو ہم سب مل کے یہ کرتے ہیں. کیونکہ ہر جگہ کا الگ، کچھ علاقے ایسے جیسے خال کوئی گاڑی گزرتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ٹریفک ہے، تو اس میں آپ دن کو نہیں رات کو بھی کچھ کر سکتے. گھر کے مردوں کو احساس دلائیں، گلی محلے میں جہاں درس دیتے ہیں ان کو احساس دلائیں، تو دیکھیں کیسے نہیں ہوگا، بہت کچھ ہو سکتا ہے. جیسے وہ شجرکاری کا ایک ہفتہ مناتے ہیں، اگر ہم بھی اپنے اپنے صرف گھر کی جو دیوار ہے اس تک کا ایریا اور نالی وغیرہ بھی صاف کرنے کی ذمہ داری لے لیں تو شہر صاف ہو سکتا ہے. جی صفائی کے لیے کرتے ہوں گے، بیمار بندے کے جراثیم ہوتے ہیں شاید اس وہم سے کرتے ہوں گے. یہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کا جو کانسیپٹ ہے، دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی صحیح حدیث میں ثابت نہیں، بعض ضعیف روایات اس سلسلے کی موجود ہیں جس میں کچھ عبادت وغیرہ کا ذکر ہے اور وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ليلۃ القدر ہے. حالانکہ ليلۃ القدر تو رمضان کو ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا ہے اور قرآن ليلۃ القدر میں اترا ہے، تو ليلۃ القدر رمضان کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو ضعیف احادیث موجود ہیں، کسی صحیح حدیث سے ایسی بات نہیں ثابت. قبر اڑوا سکتے ہیں، بالکل کچا کرا سکتے ہیں، کیوں نہیں کرا سکتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز سنت سے ثابت ہے، لیکن سب کے مشورے سے سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.